دوستو، آج کی کہانی غوث پاک ایک بدصورت جن اور ایک خوبصورت عورت کی ہے۔ یہ جن اس عورت پر فدا ہو گیا۔ اس عورت کی کیا غلطی تھی جو اس کو ایسی سزا ملی؟ جن اس عورت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ تو آئیے چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ دوستو، مصر میں ایک سوداگر اپنی بیوی کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ اس کی بیوی انتہائی خوبصورت تھی اور اس کے حسن کے چرچے بہت دور تک مشہور تھے۔ اس کے نصیب اچھے تھے کہ اس کی شادی ایک نہایت ہی نیک انسان سے ہو گئی، جو کہ عزت دار اور غیرت مند اور حافظ قرآن تھا۔ اب سوداگر چاہتا تھا کہ اس کی بیوی کو کوئی غیر مرد نہ دیکھے، اور بیوی اکثر باہر نکلتی تھی۔ اس کے بال بہت خوبصورت تھے اور ہمیشہ کھلے رہتے۔ وہ سوداگر کی بات نہ مانتی تھی۔ سوداگر اسے سمجھاتا کہ نامحرم صرف انسان مرد ہی نہیں ہوتے بلکہ جنات مرد بھی ہوتے ہیں، اور بیگم آپ کے یہ جو بال ہیں نا، یہ نہایت ہی خوبصورت اور حسین ہیں، اور خاص طور پر تمہاری آنکھیں جنات عورت کے عاشق بن جاتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک بار وہ محلے کی دوسری عورتوں کے ساتھ بازار کے سب سے ویران جگہ سے گزر رہی تھی، جہاں ایک بہت ہی گھنا درخت تھا۔ شام ڈھلنے ہی والی تھی۔ سب عورتیں اس پیڑ کے نیچے سے گزریں تو سوداگر کی بیوی بھی درخت کے نیچے سے گزری۔ اس کو درخت کے نیچے ٹھنڈی ہوا کا احساس ہوا۔ وہ گھر آئی، پھر شوہر کے آنے سے پہلے کھانا بنانے لگی۔ سوداگر جب کام سے واپس آیا اور بیوی سے کہا کہ کھانا لگا دو، تو بیوی نے اس کی بات نہیں سنی۔ اس نے پھر سے آواز دی، بیگم کھانا لگا دو، لیکن بیوی کھوئی کھوئی کھڑی رہی۔ سوداگر بولا، عشاء کی نماز کے لیے مجھے مسجد بھی جانا ہے، لیکن بیوی جس نے اس بار بھی کوئی جواب نہ دیا۔ سوداگر اس کے قریب گیا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ تھر تھرانے لگی اور زمین پر گر کر جھٹکے کھانے لگی۔ اس کو زمین پر تڑپتا ہوا دیکھ کر سوداگر پریشان ہو گیا، اور اس کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کس کے پاس جائے جو اس کی بیوی کا علاج کر سکے۔ وہاں قریب ہی ایک حکیم کی دکان تھی۔ سوداگر ان کے پاس چلا گیا اور کہا کہ جلدی گھر چلیے حکیم صاحب، میری بیوی کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ حکیم صاحب نہ سمجھنے والی کیفیت میں اس کے ساتھ گھر آئے تو دیکھا سوداگر کی بیوی بے ہوش پڑی ہوئی ہے۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی اور اس کے ہاتھ مڑے ہوئے تھے۔ شوہر حیران ہوتے ہوئے کہنے لگا، کہیں یہ مر تو نہیں گئی؟ حکیم صاحب نے کہا، نہیں، اس کی موت واقعہ نہیں ہوئی ہے، بس نبض بہت دھیمی چل رہی ہے۔ دونوں نے اس کو بستر پر لٹا دیا۔ حکیم صاحب نے کوئی دوائی دی اور کہا، یہ دوا ان کو کھلا دینا، یہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ ایسی بیماری تھی کہ جس کی وجہ سے سوداگر کی بیوی کسی وقت بھی کسی کے سامنے تڑپنے لگتی تھی اور درد سے بلکتی ہوئی زمین پر جا گرتی تھی، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ بازار چلتے چلتے زمین پر گر کر تڑپنے لگتی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد بالکل صحیح ہو جاتی، انجانے میں کہتی کہ مجھے کیا ہوا تھا، یعنی اسے بے ہوشی ہی میں پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ سوداگر اور سب گھر والے پریشان کہ آخر اس کو ہو کیا جاتا ہے۔ سوداگر کو اپنی بیوی کی سخت فکر تھی۔ گھر میں اس کی جو حالت ہوتی تھی، وہ اس وقت سوداگر اس کے پاس ہوتا تھا، اور کبھی وہ اکیلے بھی ہوتی تھی، لیکن جب وہ سرے عام لوگوں کے سامنے گرتی، اس کی حالت ایسی ہو جاتی کہ لوگ دیکھ کر اس عورت کا مذاق بناتے۔ کوئی سوداگر پر طنز مارتا، دیکھو اپنی بیوی کو سنبھال کر رکھو، اس کو کسی فقیر کے پاس لے جا کر تعویذ وغیرہ پہنا دو تاکہ یہ صحیح ہو جائے۔ سوداگر نے اس کا ہر طرح کا علاج کروا لیا، ہر طرح کے ٹوٹکے کر لیے، حکیم کی دوائیاں بھی کھا لیں، اور اس کی طبیعت تھی
کہ سنبھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اب وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ ایک دن اس کے کسی ہمسائے نے اس سے کہا کہ دور پہاڑ کے پاس ایک درخت ہے، درخت کے نیچے درویش بیٹھے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ۔ وہ درویش اللہ والے کے پاس پہنچا۔ انہوں نے جب سوداگر کو دیکھا تو کہا بتاؤ کس وجہ سے آئے ہو؟ اس نے کہا حضور میری بیوی بہت سخت مشکل میں ہے، اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کئی مہینوں سے اس کے ساتھ یہی مسئلہ ہے، لیکن وہ ایسے بیمار پڑتی ہے کہ میں سخت پریشان ہو جاتا ہوں، آپ ہی کچھ کر دیجئے۔ درویش نے کہا میں اس کو تعویذ دیتا ہوں، یہ تعویذ اس کو پہنا دو، اس کی حفاظت ہوگی، لیکن یاد رکھنا کہ تمہاری بیوی اتنی آسانی سے ٹھیک ہونے والی نہیں ہے، تمہیں اس کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دینا، خیال رکھنا اس بات کا۔ سوداگر نے کہا آپ مجھے بات تو بتائیے کہ کیا بات ہے؟ درویش نے کہا نہیں میں تمہیں نہیں بتا سکتا ہوں، مجھے ایسی بات بتانے کی اجازت نہیں ہے، بس اپنی بیوی کا خیال رکھو۔ اس کے بعد سوداگر اپنے گھر آ گیا اور تعویذ اپنی بیوی کے گلے میں ڈال دیا۔ اس نے بیوی سے کہا یاد رکھنا تمہیں گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے، تمہیں کوئی بھی کام ہو مجھے بتاؤ، میں تمہارا کام کر دوں گا۔ تعویذ پہنانے سے حالات اور خراب ہو گئے۔ اب وہ سوداگر کو چلاتے ہوئے کہتی کہ تم گھر سے نکل جاؤ، تم میرے پاس نہیں آ سکتے، تم میرے کچھ نہیں لگتے۔ وہ اپنے شوہر کو پہچاننے سے انکار کرتی۔ اس کی عجیب و غریب طبیعت کو دیکھ کر سوداگر بہت پریشان ہو گیا تھا، لیکن کیونکہ وہ فرما بردار تھا اس لیے اپنی بیوی کا برابر خیال رکھتا رہا۔ ایک دن وہ تھک ہار کر انہی درویش کے پاس پہنچا اور وہاں بیٹھ کر رونے لگا۔ بولا کئی مہینے ہو گئے ہیں میری بیوی کا علاج ہو رہا ہے، حکیم کے پاس بھی چلے گئے، دوائیاں بھی کھلا دی، ٹوٹکے بھی کر لیے، یہاں تک کہ آپ نے اس پر دم کر کے بھی دیکھ لیا، لیکن اس کی حالت ویسی کی ویسی ہے۔ بزرگ نے کہا تم ایک کام کرو کہ بغداد میں چلے جاؤ، بغداد میں شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمت اللہ علیہ رہتے ہیں، تم ان کے پاس چلے جاؤ، مجھے امید ہے کہ وہ ضرور تمہاری بیوی کا علاج کر دیں گے اور کبھی بھی یہ بیماری پلٹ کر نہیں آئے گی۔ بزرگ نے کہا میں تو درویش ہوں نا، وہ تو درویشوں کے درویش ہیں، بغداد کے بادشاہ ہیں، ان سے علاج کروانا بے شک شفا دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ہوتے ہیں نا کچھ بڑی ہستیاں، کچھ بڑے اللہ کے ولی، ان کی دعا میں ہر مرض کا علاج ہوتا ہے، ان کی دعاؤں میں اتنا اثر ہے، جس کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں خدا ضرور قبول کرتا ہے، لیکن یاد رکھنا وہاں جانے کے لیے تمہاری بیوی کبھی راضی نہیں ہوگی۔ بزرگ نے اتنے یقین اور بھروسے سے یہ بات کہی کہ سوداگر کہنے لگا آپ کی بات پر میں اپنی بیوی کو لے کر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس جاؤں گا، لیکن کیا وہ میری بات کو سنیں گے؟ درویش نے کہا وہ سب کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا دل بہت بڑا بنایا ہے، وہ سب کے کام آتے ہیں، جاؤ تم کبھی مایوس نہیں ہوگے۔ سوداگر گھر آیا اور اپنی بیوی کو تیار کیا، وہ کسی بھی طرح اس کے ساتھ جانے کو راضی نہیں تھی۔ اس کی بیوی کہنے لگی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کہتے ہیں نا باہر نہیں نکلوں، ہاں میں گھر سے قدم نہیں نکالوں گی، آپ کی بات مانوں گی، لیکن وہاں نہیں جاؤں گی۔ سوداگر نے بیوی کو سمجھایا دیکھو بیگم تماشا بن گیا ہے، لوگ ہمارا جینا حرام کر رہے ہیں، تم اس چیز سے پریشان ہو، مہینوں سے اس تکلیف کو جھیل رہی ہو اور مجھے بھی تمہاری وجہ سے درد ہو رہا ہے، چلو ہم وہاں چلتے ہیں، میں نے ان کی بہت تعریف سنی ہے کہ وہ تمہارے لیے دعا کریں گے، انشاءاللہ تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ سوداگر کی بیوی ڈر رہی تھی، اس نے کہا نہیں نہیں میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ سوداگر کو اچانک درویش کی بات یاد آ گئی، بزرگ نے کہا تھا تمہاری بیوی وہاں جانے سے انکار کرے گی تو تم بس کہہ دینا کہ غوث اعظم کے پاس جانا ہے،
بس تمہیں چلنا ہے تو وہ چل پڑے گی۔ جب شوہر نے جلال میں آ کر غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا نام لیا تو پھر وہ ڈر کے مارے اس کے ساتھ ہو گئی۔ کئی دنوں کا سفر طے کر کے سوداگر غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے مرید سے ملا اور حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے ملنے کی اجازت طلب کی تو کہنے لگے، تم کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ سوداگر نے کہا، میری بیوی بہت بیمار ہے، بس غوث اعظم کو اس کو دکھانا چاہتا ہوں۔ مرید نے کہا، چلو ٹھیک ہے، پہلے میں جاؤں ان کے پاس، اگر وہ اجازت دیں گے تو تم اپنی بیوی کو لے کر آ جانا۔ مرید اندر گیا اور غوث اعظم رحمت سے کہا، کوئی مسافر آپ سے ملنے آیا ہے، بہت پریشان ہے، بہت مشکل میں ہے۔ پیران پیر دستگیر نے کہا، اس کو اندر لے آؤ۔ سوداگر اذیت ناک حالت میں سیدنا پیر کے پاس آیا اور حاضر ہو کر عرض کیا، حضرت میں بہت دور سے آیا ہوں، میں نے آپ کا بہت نام سنا ہے، بہت زیادہ آپ کی تعریفیں سنی ہیں، میں بہت زیادہ مصیبت میں ہوں، آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ دستگیر رحمت اللہ علیہ نے کہا، بتاؤ کہاں سے آئے ہو؟ سوداگر نے کہا، میں مصر کا رہنے والا ہوں، حضرت میری ایک بیوی ہے جس کو اکثر ایسا عجیب و غریب خطرناک دورہ پڑتا ہے کہ اسے کسی بات کا ہوش نہیں رہتا۔ 10 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ کسی حکیم نے بتایا تھا کہ اس کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ مرگی کا دورہ ہوتا کیا ہے؟ مجھے تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ حکیم کے علاج کے بعد میں نے اس کو کسی درویش اللہ والے کو بھی دکھا دیا، انہوں نے تعویذ بھی دیا، لیکن اس پر کسی تعویذ کا اثر بھی نہیں ہوتا۔ پیران پیر دستگیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، کیا تمہیں کسی پیر فقیر درویش نے یہ بات بتائی کہ تمہاری بیوی کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، نہیں، مجھے کسی نے یہ بات نہیں بتائی، ہاں بس اتنا بتایا کہ اس کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور جو بھی اس کی حالت ہو جاتی ہے ہم سب کے سامنے ہے، لیکن جو کچھ اس کے ساتھ ہوتا ہے حضرت، اس کو دیکھ کر میری آنکھوں سے خون کے آنسو بہتے ہیں، میں برداشت نہیں کر پاتا اور یہ تو بھگت رہی ہے، میں بھی اس کے ساتھ ساتھ اس غم کو جھیل رہا ہوں۔ بس ایک درویش اللہ والے تھے جنہوں نے مجھ سے کہا کہ پیر دستگیر کے پاس جاؤ، میں بڑے یقین کے ساتھ آپ کے پاس آیا ہوں کیونکہ انہوں نے آپ کی بہت تعریف کی ہے کہ اب آپ ہی مجھے بتائیے میں کیا کروں، میری بیوی کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ تو غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اس کو جو بیماری ہے جس کی وجہ سے نہ تو یہ سمجھ سکتی ہے کہ یہ کیا کر رہی ہے اور اسے کچھ یاد بھی نہیں رہتا، وہ گندی ہوا ہے جو انسانی دماغ سے نکل کر تمام جسم میں پھیل جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان زمین پر گر جاتا ہے، اس کے منہ سے جھاگ بہنے لگتی ہے۔ یہ بعض اوقات جنات کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، جنات میں سے خبیث مخلوق انسانی دماغ پر قبضہ جما لیتی ہے، ایسا یا تو انسانی شکل و صورت پسند آنے کی وجہ سے ہوتا ہے یا صرف تکلیف پہنچانے کی وجہ سے۔ جن ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ابھی تمہاری بیوی کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے اس کو کرنے والا خبیث جنات ہے، وہ وادی سرندیپ کا رہنے والا ہے، تم نے کبھی سرندیپ کی وادی کا نام سنا ہے؟ تو کہنے لگا، نہیں حضرت میں نے تو نہیں سنا۔ تو رحمت اللہ علیہ نے کہا، وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے نقش ہیں، وہاں پر ان کے قدم مبارک کا نشان ہے، ایک بہت بڑے پہاڑ پر جہاں پر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے علاوہ جنات بھی رہتے ہیں۔ تمہاری بیوی کو جو جن تنگ کر رہا ہے وہ بے حد سرکش اور نافرمان ہے، وہ اس پر حملہ کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کو دورے پڑتے ہیں۔ یہ جن تمہاری بیوی کی خوبصورتی دیکھ کر اس پر فدا ہو گیا۔ یہ واقعہ اس دن پیش آیا جس دن تمہاری بیوی اس درخت کے نیچے سے گزری، تمہاری بیوی وہاں سے گزری، وہ وہیں بیٹھا ہوا تھا، جیسے ہی اس نے تمہاری بیوی کے حسین بالوں کو دیکھا وہ اس کے اندر داخل ہو گیا اور اس کو تکلیف پہنچانے لگا۔ وہ اتنا بدبخت ہے کہ اتنی آسانی سے نہیں جائے گا، چاہے کچھ بھی عملیات کر لیے جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر برابر یقین رکھو اور جو بات میں کہوں
اب وہی عمل تم نے اپنی بیوی کے ساتھ کرنا ہے، ڈرنا نہیں ہے۔ جب تم اپنے گھر جاؤ تو اپنی بیوی کا خاص خیال رکھو، اور جب تمہاری بیوی پر دورہ ہو تو اس کے کانوں میں قرآن پاک کی آخری 2 سورتوں کو پڑھنا۔ اسی رات اس کی بیوی پر دورہ پڑا۔ اس کی بیوی عجیب طرح کی آوازیں نکالنے لگی، بالکل وہی حالت جو اس کی ہوتی تھی۔ اس کے ہاتھ پیر مڑ رہے تھے، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی اور وہ چیخ رہی تھی۔ سوداگر نے اسی وقت قرآن پاک کی 2 سورتیں پڑھی، کان میں بولا، آج کے بعد پھر نہ آنا میری بیوی کے پاس، ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ سوداگر نے اتنے یقین کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ ایک دم سے اس کی بیوی کو جھٹکا لگا اور اس کے اندر سے کوئی کالی چیز باہر آئی۔ وہ خطرناک جن تھا جس کی شکل بہت زیادہ بگڑی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا، تو مجھے اتنی آسانی سے نکال نہیں سکتا، میں تجھ سے بدلہ لوں گا۔ تیری بیوی کا میں برسوں پرانا عاشق ہوں اور تو مجھے اس سے الگ کرنا چاہتا ہے۔ سوداگر نے کہا، تجھے ان صورتوں کا واسطہ جن کا میں نے تیرے سامنے ورد کیا، تجھے میرے رب کا واسطہ، یہاں سے چلا جا، تیری وادی یہاں نہیں ہے، تو جہاں سے آیا ہے وہاں چلا جا۔ اللہ تعالیٰ نے تم جناتوں کو جو مخصوص جگہ دی ہے وہاں جا کر رہو، انسانوں کو تنگ کرنا بند کر دو۔ مگر وہ جن بہت ضدی اور سرکش اور بہت ہی نافرمان تھا، اس کی بات نہیں مانی، پھر سے کوشش کرنے لگا کہ اس کی بیوی کے اندر گھس جائے، لیکن سوداگر کو جو ورد بتایا تھا وہ وہی ورد کرتے جا رہا تھا۔ اس عورت کے پاس نہیں آ پا رہا تھا، لیکن اس کا وہاں سے جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ اس عورت کو اور تکلیف دینا چاہتا تھا، اذیت میں مبتلا کرنا چاہتا تھا، جو کہ اس نے مہینوں سے اس کو تکلیف میں رکھا تھا۔ سوداگر اپنی بیوی کو دیکھ کر شدید مصیبت میں تھا، وہ تکلیف سے تڑپ رہی تھی، سوداگر کی جان نکل رہی تھی۔ پھر ایک بار پھر زور سے اس نے قرآن پاک کی 2 سورتیں پڑھی اور پڑھ کر جیسے ہی دم کیا، جن ایک دم سے چیخنے لگا جیسے اسے کوئی مار رہا ہو۔ پھر اس کے جسم میں آگ لگ گئی، وہ چیخنے لگا، نہیں میں یہاں سے چلا جاؤں گا، میں چلا جاؤں گا، میں اب اس عورت کو پریشان نہیں کروں گا، میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ پھر اچانک وہ خبیث جن جل کر راکھ ہو گیا۔ سوداگر جو اس کا علاج کرواتے کرواتے تھک گیا تھا، آج ایک ہی ورد سے، قرآن پاک کی طاقت سے اس کی بیوی بالکل تندرست ہو گئی۔ اس طرح اس عورت کو اس ضدی اور عاشق جن سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات مل گئی۔ اب وہ دونوں میاں بیوی ایک بار پھر سے خوشگوار زندگی گزارنے لگ گئے۔